السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت انسائکلوپیڈیا سیریز میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں سبق نمبر 40 اور اس میں ہم دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فزیکل پرسیکیوشن، یعنی جسمانی حملہ، یہ قریش والوں کی طرف سے۔ اس سے پہلی جو ویڈیو تھی اس میں ہم لوگ دیکھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وربل حملہ ہو رہا تھا، وربل پرسیکیوشن، زبانی، کسی نے پاگل کہہ دیا، کسی نے مجنو کہہ دیا، کسی نے شاعر کہہ دیا، کسی نے کاہن کہہ دیا، اور اللہ تعالیٰ ایک ہی تسلی دیتے تھے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، آپ صبر کیجئے جو یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بھجتا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے تھے، انبیاء کرام کے قصے سناتے تھے، نوح علیہ السلام کے، ہود علیہ السلام کے، شعیب علیہ السلام، ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبل، آپ سے وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو پہلے کے انبیاء کرام سے کہا جاتا تھا۔ کوئی بھی دعوت لے کر کے آئے ہیں اور حق کی دعوت ہو تو ہٹو بچوں کے نعرے نہیں لگے ہیں، گلے میں ہار نہیں ڈالا گیا ہے، ان سے اختلاف کیا گیا ہے، ان پہ تنقید کی گئی ہے، اور ان کو برا بھلا کہا گیا ہے، ان سے دشمنی کی گئی ہے، شروعات میں یہی ہوا۔ تو آپ سے یہ بھی ہوگا، لیکن مکے والے ایک ہاتھ آگے بڑھ گئے، اب دیکھے کہ جو ہے یہ مان ہی نہیں رہے ہیں اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہے جا رہے ہیں، تو پھر وہ طیش میں آنا شروع ہو گئے، پھر وہ سوچے کہ فزیکل جو معاملہ ہو جائے۔ تو جب جب موقع ملتا تھا کہ کبھی کوئی خاندان والے نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اب بنو ہاشم کا کوئی نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ سمجھے کہ جسارت کر لیتے تھے۔ اسی میں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بہت ہی لاڈلے صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ بھی بیٹھتے تھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کو جو ہے سنبھال کے رکھتے تھے، تو نعلین مبارک کو جو سنبھالنے والے صحابی، یہ اپنا جو ہے آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، یعنی کہیں تھوڑا سا دور ہٹ کر کے، اور یہاں پر جو ہے سرداران قرآن کی، سرداران قریش کی جو مجلس لگی ہوئی تھی اور اپنے کپاسٹے میں لگے ہوئے تھے، اچانک ان لوگوں کی نگاہ پڑ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، ان لوگوں کو سجدہ سے بہت چڑ، کہتے تھے یہ اپنا جو ہے ناک جو ہے خاک میں رگڑتا ہے، تو اس طرح۔ تو ابو جہل نے جو ہے کہا کہ کوئی ہے نہیں جو ابھی فلاں جگہ پہ ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجری وغیرہ گندگی لا کر کے ان کے سر پہ ڈال دے۔ تو ایک بدبخت تھا، اس نے کہا میں یہ کام کروں گا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھا؟ وہ تھا عقبہ بن ابی معیط، عقبہ بن ابی معیط، اس نے کہا میں یہ کام کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمبی نماز بھی پڑھتے تھے، یہ گیا وہاں سے اور اتنا بھاری بھرکم جو ہے اوجری کو اٹھا کر کے لے کر کے آیا، اور پھر ویٹ کرنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے ہیں تو سمجھ جائیے کہ سر اور پیٹھ کے درمیان کندھے پہ لا کر کے رکھ دیا اتنے بھاری اجری کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ کسی نے جا کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، وہ دوڑی ہوئی آئیں، ابھی کم عمر کی تھیں، اور پھر جو ہٹائیں اس کو اور سب کو ڈانٹنا شروع کر دیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے صبر دیے، صبر کی تلقین کیے، اور پھر ان لوگوں کو بد دعا دیے، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اے اللہ تعالیٰ قریش کے ان لوگوں کو پکڑ لے، اور پھر نام لے کر کے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، اللہم علیک بعمر بن حشام، بعتبہ بن ربیہ، شیبہ بن ربیہ، یعنی 7 لوگ تھے، سب کا نام میں بتا دیتا ہوں۔ عمر بن حشام، یہ ابو جہل کا نام تھا، ابو جہل تو جاہلوں کا باپ، تو بعد میں جو ہے لقب پڑ گیا اس کا۔ عمر بن حشام، عتبہ بن ربیہ، اسی کا ایک بھائی تھا شیبہ بن ربیہ، شیبہ بن
ربیہ. پھر اسی کا ایک بیٹا تھا، یعنی اتبا کا بیٹا تھا ولید بن اتبا. پھر ایک تھا عمارہ بن ولید. پھر ایک تھا امیہ بن خلف. ایک دو تین چار پانچ چھ. اور ایک اور تھا عقبہ بن ابی معیط. یہ ساتوں کا نام لے کر کے آپ سے اللہم علیک بعمر بن ہشام، عتبہ بن نبیہ، شیبہ بن نبیہ، ولید بن عتبہ، عمارہ بن ولید، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا یہ منظر کو، لیکن میں کمزور تھا، یہ لوگ سردار لوگ تھے، میں لاچار تھا، میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، خون کے آنسو پی کے رہ گیا. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ بدر کے میدان میں یہ سارے لوگ جو ہے مقتول ہوئے، اور سب کو لا کر کے جو ہے ایک کنویں میں پھینک دیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے کنویں والے جو ہے ان پر لعنت کی گئی ہے. تو یہ معاملہ تھا. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ عتبہ بن نبیہ، شیبہ بن نبیہ، ولید بن عتبہ، یہ تو مبارزت کرنے کے لیے آیا تھا بدر میں کفار کی طرف سے، 1-to-1 جو مقابلہ ہوا تھا. تو پھر جو ہے آپ جانتے ہیں کہ عتبہ سے مقابلہ کن کا ہوا تھا؟ حمز کے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور پھر شیبہ سے مقابلہ ہوا تھا کن کا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور ولید سے مقابلہ ہوا تھا کن کا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو یہ تینوں تو پہلے ہی جو جھٹکے میں چلے گئے تھے. بعد میں جانتے ابو جہل کیسے مارا تھا، یہ آگے چل کے ہم بتائیں گے آپ کو. یہ سب مارا گیا. تو یہ حالت تھی ان لوگوں کی. حرم میں جو ہے اس طرح کی جو ہے گندگی لا لا کر رکھ دی. ابو جہل کو تو نماز سے بہت سخت نفرت تھی. آپ جانتے ہیں کہ وہ جہاں دیکھتا تھا وہ چڑ جاتا تھا، اور بار بار کہتا تھا کہ میں منع کر رہا ہوں کہ نماز مت پڑھا کرو. اللہ تعالیٰ کہنا پڑا تعجب سے، نماز میں تم کو کیا پرابلم ہو رہا بھائی؟ ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی بد کرداری پہ کہ جو ایک بندے کو منع کرتا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے؟ تو یہ آپ دیکھ، تو اس نے جو ہے دھمکی دیا کہ اب اگر ہم دیکھ لیے نماز پڑھتے ہوئے تو ہم جو ہے سر رگڑ دیں گے زمین میں. اور ایک مرتبہ دھمکی بھی دیا کہ تم کو معلوم ہے کہ ہماری مجلس کتنی بڑی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو جو ہے تلخ لہجے میں بات کی تھی. تو اپنی مجلس کی دہائی دینے لگے. اللہ تعالیٰ نے کہا اب اگر یہ گستاخی کیا تو فلیت و نادیہ سند الزبانیہ، بلائے اپنی مجلس کو، ہم بھی بلائیں گے اپنے فرشتے کو. اور ایک مرتبہ ہوا بھی ایسا، وہ بہت بولتا تھا اپنی محفل میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کہ میں اگر نماز پڑھتے دیکھ لیا، میرے سامنے اگر پڑھ دیا تو ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، یہ مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو کسی نے پن مار دیا کہ تم تو بہت بولتے ہو کہ اگر ہم دیکھ لیے میرے سامنے نماز پڑھ دیا تو ایسا کر دیں گے، سجدے میں گیا تو سر رگڑ دیں گے. دیکھو وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی تو سجدے میں جائیں گے. اب وہ جو ہے اس میں آ گیا، شرما گیا، اب کیا کریں. تو اس نے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ سجدے میں جائیں گے اور جو ہے پاؤں سے جو ہے گستاخی کرے، کہ جیسے ہی قریب پہنچا ہے کہ وہ دیکھا ایسے سے کر رہا، تو لوگ کہے کہ کیا معاملہ ہوا بھائی اس کا. پھر وہ وہاں سے واپس آ گیا ہانپتے ہوئے. لوگوں نے کہا ارے کیا ہوا، بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے تم کے سر رگڑ دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. کہا ارے تم لوگ دیکھے نہیں کچھ؟ کہا کیا؟ ارے آگ کی خندق، اور اس میں ایک پر والا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کو نوچ کھائے گا. تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو دنا منی، اگر وہ مجھ سے قریب ہوتا لختطفتہ الملائکہ، تو فرشتے جو ہے اس کو جھپٹ لیتے، عضون عضون کر دیتے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. لیکن یہ آخری دور کی بات ہے. طائف کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل پروٹیکشن دے دیا تھا.
شروعات میں اللہ تعالیٰ نے ایک لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالے کر دیا تھا کہ ٹھوک بجا کر دیکھ لو ہمارے رسول میں استقامت کتنی ہے، صبر کا مادہ کتنا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم اسپیشل پروٹیکشن میں لے لیں گے۔ تو یہ جتنے بھی جو ہے فزیکل معاملہ ہے یہ آپ کو طائف تک جو ہے نظر آئے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پروٹیکشن دینا شروع کر دیا۔ تو یہ حالت تھی ان لوگوں کی۔ امیہ بن خلف کے بارے میں آتا ہے، یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ کا ماسٹر تھا، یہ اور اس کا بھائی ابی بن خلف اور امیہ بن خلف دونوں بہت زیادہ بدتمیز تھا۔ ابی بن خلف ایک مرتبہ تھوکنے کی کوشش کیا تھا، امیہ بن خلف تو سمجھ جائیے کہ بدتمیز نمبر 1 تھا۔ یہ جب بھی دیکھیے یا تو جو ہے اپنے وقت کا بھرپور استعمال، یعنی پیٹھ پیچھے برائی یا پھر سامنے برائی، لان تان ملامت یہ وہ، ہر وقت ایک ہی ٹینشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہاں تک اللہ تعالیٰ کو آیت نازل کرنی پڑی، اشارے میں جو ہے جواب دینا پڑا، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کہ تباہی ہے ہر تانا مارنے والے کے لیے، ہر برائی کرنے والے کے، جس نے خوب مال جمع کیا اور خوب جو ہے اس کو گنتا رہتا، تو یہ پیسے والا تھا۔ تو ہومزہ لومزہ جو ہے، ہومزہ لومزہ، ویل، ویل مانے تباہی، لکل لکل ہومزہ لومزہ، تباہی ہے ہر ہومزہ کرے، ہومزہ کہتے ہیں جو سمجھے کہ سامنے سامنے برائی کرتے، لان تان کرے، اور لومزہ کہتے ہیں جو پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ تو پھر اس کا دماغ ٹھیک ہوا۔ تو اس طرح کے معاملات تھے۔ تو اب آپ سمجھ جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق، کردار، خاندانی وجاہت، دو القاب مکہ سے ملے ہوئے نبوت سے پہلے، صادق اور امین، اور پھر یہ ان لوگوں کی یہ جسارت تھی، تو کین یو امیجن کہ غریب غربا صحابہ کرام کے ساتھ ان کا کیا سلوک رہا ہوگا، اور عام نوجوانوں کا کیا سلوک رہا ہوگا۔ یہ انشاءاللہ ہم آپ کو آگے بتائیں۔ اتنے آسانی سے دین یہ غالب نہیں ہوا۔ ابھی کل میں ایک اسٹوری سناؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں جو ہے چادر کھینچ دیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بچانے آئے تو ان کو جو ہے مارنا شروع کر دیا۔ وہ کل اسٹوری انشاءاللہ سناؤں، بہت دردناک کربناک معاملہ ہے۔ مکے کی زندگی میں جو ہے صبر ہی صبر تھا، صبر ہی صبر تھا، تب جا کر کے یہ دین غالب ہوا ہے، اتنی آسانی سے دین نہیں پھیلا۔ تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ اسٹوری سناؤں گا، اور پھر صحابہ کرام کے ساتھ کیا معاملہ تھا یہ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ جزاک اللہ۔